بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ رعایا کی خوش قسمتی کہ بادشاہ انصاف پسند تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا، خام خواہ کی جنگ و جدل سے پرہیز کرتا تھا۔ شہزادے بھی اپنی رعایا پر بڑے مہربان تھے۔ ایک دن ملکہ کا ہار گم ہو گیا جس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ وہ ہار ملکہ کی شادی کا یادگار ہار تھا۔ بادشاہ، ملکہ اور دروغہ نے بڑی کوشش کی کہ ہار مل جائے، مگر جسے ملا تھا اس نے واپس نہ کیا۔ بادشاہ تشدد کے خلاف تھا، پس اس نے اعلان کرا دیا کہ جو ملکہ کے ہار کا پتہ بتائے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا، مگر پھر بھی نہ ملا۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، رعایا میں منادی کروا دی جائے کہ کوئی اس ہار کو ڈھونڈنے کی ترکیب بتائے تو اسے 1000 دینار انعام دیا جائے گا۔ ہار چونکہ محل میں گم ہوا تھا، شک بھی خادموں، خدمتگاروں اور ملازموں پر تھا۔ وہ سب پرانے اور وفادار تھے، اسی لیے بادشاہ ان پر تشدد کا قائل نہ تھا کہ یہ غلط حرکت تو کسی ایک فرد نے کی تھی، اس کی سزا کسی دوسرے کو نہ ملے۔ بادشاہ نے ملک میں منادی کروا دی کہ کوئی ترکیب بتائے جس سے ہار مل جائے تو اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ تجاویز لے کر آئے، کوششیں بھی کی گئیں، مگر ہار نہ ملا۔ ایک دن بادشاہ دربار لگائے بیٹھا تھا کہ ایک لڑکا بما اپنے گدھے کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کی کہ وہ ہار ڈھونڈ کر دے گا۔ بادشاہ اور درباری حیران رہ گئے، کہاں یہ لڑکا، کہاں وہ بوڑھے عقل مند افراد جن کی تجاویز سے بھی ہار نہیں ملا، یہ کیسے ہار ڈھونڈ کر دے گا؟ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیسے ہار ڈھونڈ کر دے گا؟ لڑکے نے کہا، جس کا نام ابو ذر تھا، کہ میرے اس گدھے کو عام گدھا نہ سمجھیں، یہ بہت حساس گدھا ہے، جو ہی چور اس کی دم کو ہاتھ لگائے گا تو یہ ڈھینچوں ڈھینچوں کرنے لگے گا۔ بادشاہ نے کہا، اگر ایسا ہوا تو اسے انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ محل میں اس گدھے کے بارے میں چہ مگوئیاں شروع ہوگی۔ ابو ذر نے 2 خیمے نصب کروائے، ایک خیمے میں گدھا باندھ دیا گیا اور دوسرے خیمے میں وہ خود بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سب ملازمین، خادموں اور نوکروں کو یکے بعد دیگرے اس خیمے میں فرداً فرداً گدھے کی دم کو ہاتھ لگانے کا حکم دیا گیا۔ ملازم خادم پہلے خیمے میں جاتے، پھر دوسرے خیمے میں جاتے جہاں ابو ذر ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتا اور وہ خیمے سے نکل جاتے۔ ایک ملازم آیا، جو ہی ابو ذر نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دینا چاہا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بادشاہ سے کہا کہ یہ ہے آپ کا چور۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا۔ بادشاہ سلامت، مجھے معاف فرما دیں، ہار میرے پاس ہے، میں لالچ میں آ گیا تھا، مجھے معاف کر دیں، میں ابھی لا کر دیتا ہوں۔ بادشاہ حیران تھا کہ اتنی آسانی سے اسے ہار ملنے کی توقع نہ تھی۔ جب ملازم ہار لینے کے لیے خیمے سے باہر نکلا تو بادشاہ نے لڑکے ابو ذر سے پوچھا کہ تم نے چور کو کیسے پہچان لیا؟ ایک معمولی سی بات سے، ابو ذر نے کہا، بادشاہ سلامت، گدھے میں کوئی کوالٹی نہیں، گدھا تو گدھا ہے، میں نے تو اس کی دم پر تیز خوشبو لگائی تھی۔ چونکہ باقی ملازم خدمتگار چور نہ تھے تو انہوں نے اس کی دم کو بلا جھجک ہاتھ لگایا۔ میں بوسہ لینے کے ساتھ ان کے ہاتھوں کی خوشبو سونگھتا تھا۔ چونکہ یہ چور تھا، اس نے گدھے کی دم کو اس ڈر سے ہاتھ نہ لگایا کہ کہیں گدھا بول نہ پڑے اور پکڑا نہ جائے، اس کے ہاتھ پر خوشبو نہ تھی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ بادشاہ کو ہار مل گیا اور اس نے انعام و اکرام سے ابو ذر کو رخصت کیا اور اس ملازم کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ وہ بھی انسان تھا اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ اگر کوئی غلطی کر کے معافی مانگ لے تو اسے معاف کر دیں، اور ایسی مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔